السلام علیکم، میرا نام عبد المنان ہے۔ ڈاکٹر ندیم اسحاق صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اچھی یا بری سوچ انسان کے دل پر یا اس کے دماغ پر وارد ہوتی ہے، اس کی تفصیل بتا دیجیے ذرا۔ کویشچن بہت اچھا ہے۔ آج جب ہم سائنس کے دور کو جدت کا دور کہتے ہیں نا، تو سائنس یہ بات کہہ رہی ہے، بلکہ راتر کہنا شروع ہو جائے گی، ابھی تو مسٹکس نے یہ بات کی ہے کہ انسان سوچتا ہی نہیں ہے، صرف یہ سوچ اس کے اوپر وارد ہو رہی ہوتی ہے، اس نے صرف اچھی یا بری سوچ میں اپنا کنڈکٹ دکھانا ہوتا ہے، اس سے زیادہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کوئی شخص ان دونوں سوچوں کو ڈفرینشیٹ کرنا سیکھ جاتا ہے اور بری سوچ کو ٹائٹریٹ کر کے اچھی کو ہی پکڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ حالت الہام کو پکڑ جاتا ہے۔ اور یہی وہ سورۃ الشمس کی آیت ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر اس کا خیر اور شر پوری ڈیٹیل میں اس کے اندر ڈال دیا، اس کے نفس میں۔ تو جب میری سوچ زمان و مکان کے اندر گھومتی ہے، ٹائم سپیس میں رہتی ہے، تو کمی امکان ہے کہ اس میں کنسیٹ ہوگی، ڈیسیٹ ہوگی، لسٹ ہوگی، ایروگنس ہوگی، کلیورنس ہوگی، اور یہ امپیور ہو جائے گی۔ اور جب میری سوچ اللہ کے ذکر سے پاک ہو گئی ہے اور زمان و مکان سے بلند ہو گئی ہے، تو اب اس میں کمپیشن ہوگا، اس میں لو ہوگا، اس میں کائنڈنس ہوگی، اس میں گریس ہوگی، اس میں ایزوٹیرک نالج ہوگا، اس میں کمپوئر ہوگا، ٹرانکوالٹی ہوگی۔ یہی وہ کیفیات ہیں جن میں سالک رہ کے مسلسل آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر بے نیازی آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر سوز آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کیف آ رہا ہوتا ہے۔ میں اقبال کے ایک شعر پہ اس سوال کے جواب کو ختم کروں گا۔ وہ کہتا ہے، بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے؟ یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں، نہ اس میں عصر رواں کی حیا سے بیزاری، نہ اس میں عہد کہن کے افسانہ و افسوں، عناصر اس کے ہیں روح القدس کا ذوق جمال، عجم کا حسن طبیعت، عرب کا سوز دروں۔ تو یہ گہری پروفاؤنڈ سوچ ہی سالک کا ایسٹ ہوتا ہے، وہ اسی کو سنبھال کے رکھتا ہے، اور اس نے پہلے ناپاک سوچوں کو ہی ریجیکٹ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، سوچ چاہے آپ کی بیونڈ ٹائم سپیس لامکان کی ہو، کنڈکٹ آپ کا نارمل ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تمام شریعت اعتدال کا نام ہے، اگر اعتدال کے قریب قریب بھی رہو تو کامیاب ہو۔ اگر آپ کا کنڈکٹ ایب نارمل ہو گیا تو پاک پیوریفائڈ ایکسیلنس تھاٹ مشکوک ہو جائے گی۔ اس لیے اس پاک خیال کو نارمل کنڈکٹ کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ آئی ہوپ سو اٹ میک سینس۔ تھینک یو۔ میرا جو سوال ہے یا جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے آگے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ جس طرح وجدان کی کیفیت کو آپ نے بتایا ہے، اور آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہوگا کہ یہ جب گیما ریز کے اوپر تھاٹس آتی ہیں، دل کی کیفیت جب گیما ریز کے اوپر آتی ہے، برقی مقناطیسی لہریں جب وائبریشن ہوتی ہے، جب ارتعاش ہوتی ہے، تو یہ اس بیریئر کو توڑتی ہیں۔ یہ اس مطلب یہ ہے کہ زمان و مکان کے بیریئر کو جب توڑتی ہیں تو انسان کے اوپر وہ کیفیت آتی ہے کہ وہ اتنا بہادر ہو جاتا ہے، وہ اتنا حوصلہ مند ہو جاتا ہے، وہ اتنا مقناطیسی شخصیت والا بن جاتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی ذات کو سنبھال لیتا ہے بلکہ دوسرے معاشرے کو بھی سنبھالتا ہے، معاشرے میں تعمیری سوچ کو لے کر آتا ہے، معاشرے کو تعمیر کرتا ہے، وہ پھر لیڈ کرتا ہے اور باقی لوگوں کو بھی لے کر جاتا ہے۔ یہ صرف تھوڑا سا اس کو مزید ایکسپلین کر دیجیے گا کہ وجدان کے ساتھ گیما ریز کو جس طرح سائنس میں بیان کیا گیا۔ میں سائل کی تعلیم پوچھنا چاہوں گا پہلے۔ میں نے جی کوانٹم فزکس میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت سائنٹیفک کویشچن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنس وجدان کو آج تک ایکسپلین نہیں کر سکی۔
کیونکہ وجدان سائنس کی ڈومین میں نہیں آتا. کہا یہ جاتا ہے کہ سائنس ہو سکتا ہے خدا کو ڈھونڈ لے، لیکن سائنس کے جو راستے متعین کیے ہوئے ہیں اس نے لگتا نہیں کہ وہ ڈھونڈ لے. حالانکہ 2022 کے نوبل لاریٹ تینوں سے ایسے لوگ تھے جن کو نوبل انعام اس وجہ سے ملا تھا، وہ کوانٹم فزکس کے تھے تینوں، اور نوبل پرائز اس بیسس پہ ملا تھا. انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ بات کہی تھی کہ دس ورلڈ از این illusion. کیا کہا میں نے؟ فزکس نے جس صدی میں پوری ترقی کی، انہوں نے کہا ہم تو صرف ان چیزوں کو مانتے ہیں جو انسان کے حواس کیٹر کر لیتے ہیں جن کو. فزکس نے پہلی دفعہ یہ کہہ دیا کہ ایسے لگتا ہے کہ دس ورلڈ ایز این illusion، یہ ساری کائنات، یہ زمان و مکان ایک دھوکہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ خدا کتنی دور رہ گیا ہے؟ خدا جب تک آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے آپ کے بہت بھی قریب ہو، آپ نہیں پا سکیں گے. سائنس، کوانٹم فزکس، ویسے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں، میرے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سائنس پہنچ جائے گی ایک دن، نہیں پہنچے گی. اگر آپ غور کریں تو ساری چیزیں کھل جائیں گی. زمانہ بیسیکلی ارتقاء کی طرف ہی چل رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایوالو ہی ہو رہی ہیں چیزیں، اور جب یہ کمپلیٹ ایوالو ہو جائیں گی تو پھر بھی جس شخص کی ترجیحات میں خدا نہیں رہا اس کو نہیں ملے گا، چاہے اس کے قریب ہی کیوں نہ ہو. اٹ از آل پرائورٹیز. خودی کا آئیڈیا ایک ہنٹنگ آئیڈیا ہے. ہنٹنگ آئیڈیا وہ ہے جو آپ کے نفس کو سبجوگیٹ کر لے. میں ایک تھوڑی سی ذاتی کیفیت شیئر کرتا ہوں. میں جب پی ایچ ڈی میں تھا نا، تو لٹرلی کوئی لمحہ، سیکنڈ، منٹ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میرے مائنڈ میں پی ایچ ڈی نہ چل رہی ہو. ہر وقت پی ایچ ڈی. مطلب میں کرکٹ کھیلتے ہوئے کیلکولیشنز کر رہا ہوتا تھا، فیلڈ کرتے ہوئے، میں سفر کرتے ہوئے پورا کا پورا وہ ٹاپک ریوائز کر لیتا تھا. ادھر اتنی ڈرگ، اتنی ڈرگ، ایک پوری سائنس آپ کے ذہن میں آپ نے کھولی ہوئی ہوتی ہے. میں پارسائی نہیں جچا رہا، صرف آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے. آج ایسے ہی قرآن، حدیث اور اقبال میرے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں ایک ایک سیکنڈ کے اندر. یہ ہنٹنگ آئیڈیا ہے. لیکن سائنس اگر اپنی ڈائمنشن صحیح نہیں کرتی تو وہ خدا نہیں پا سکے گی. جو گیما ریز کی بات کی ہے، یہ سائیکولوجیکل فیلنگز ہیں. آج تک رچرڈ ہاکنس نے بک لکھی اس پہ، سیلف ایکچوائزیشن ایبسولوٹ کانشیسنس پہ. اس نے کہا اس فریکوینسی پہ انلائٹنمنٹ ملتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکا کہ اس انلائٹنمنٹ کا خدا کی یاد سے کیا تعلق ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیچر کے قریب ہو جانا ہی سب کچھ ہے. نہیں، یہ دین اسلام واحد ایک ریلیجن ہے جو آج بھی میٹا فزیکل وائبس رکھتا ہے. دنیا کے تمام ادیان تجرید میں الجھ گئے. کسی نے کہا انصاف ہی خدا ہے، کسی نے نیچر ہی خدا ہے، کسی نے کہا یہ جو انسان ہے یہی خدا ہے. نا، دین اسلام کی آج بھی وائبس میٹا فزیکل ہے. I hope so it makes sense.